تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں یار ایک خوشی تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار مجھے خوشی ملی، فلاں کہتا ہے مجھے خوشی ملی، لیکن جب رب کائنات کہتا ہے کہ میرے بندہ مومن کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک خوشی تو اس کو دنیا میں ملتی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، جب افطار کرتا ہے نا تو اس وقت جو خوشی اور یعنی 16-17 گھنٹے کے بعد بندہ سادہ پانی حلق میں جب جاتا ہے نا بندہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ یہ پانی بڑی نعمت ہے، یہ پانی بڑی نعمت ہے۔ اور روزے کے اندر یہ پیغام اور میسج موجود ہے کہ یہ اللہ نے اس لیے بھی فرض کیا ہے کہ جب تم رمضان کا روزہ رکھتے ہو اور 16 گھنٹے 17 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہو اور افطار کے ٹائم بیٹھتے ہو تو تمہیں کس قدر بھوک اور کھانے کا احساس اور لذت ملتی ہے۔ تو میرے بندو ان کا بھی تو سوچو نا کہ جن کے دسترخوان ہمیشہ خالی اور ویران رہتے ہیں۔ آج ہمارے بے شمار فلسطین کے مسلمان، یمن کے مسلمان، شام کے مسلمان بیچارے پانی پر افطاری کرتے ہیں، کعبے پر افطاری کرتے ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس۔ تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک خوشی افطار کے ٹائم، اور شاید ابھی تو چونکہ ٹھنڈ ہے نا ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا، جب صحیح گرمی ہوتی ہے نا تو بندہ اس وقت جب پانی کی طرف سحری افطاری کرتا ہے نا تو پانی کا پہلا قطرہ جب جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے یا اللہ سب سے بڑی نعمت تو یہ پانی ہے، یہ پانی نہ ہو تو مر جائیں گے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ کہتا ہے دنیا میں ہم نے زندگی پانی سے دی، اگر پانی صرف ختم ہو جائے دنیا سے نا یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ پانی بیسک سورس ہے زندگی کا۔ اور پرانے زمانے میں یہ بستیاں جب آباد ہوتی تھی تو وہاں جا کر لوگ آباد ہوتے تھے جہاں چشمہ یا تالاب وغیرہ ہوتا تھا تاکہ پانی پیا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ایک خوشی افطار کے ٹائم وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی کب ملتی ہے؟ جب انسان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت امتی خمس خصال، میری امت کو اللہ نے 5 چیزیں عطا کی ہے، میری امت سے پہلے کسی اور امت کو نہیں ملی۔ 5 چیزیں اس امت کے لیے خاص ہیں۔ پہلی بات فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ اکبر۔ فرمایا روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ کستوری جانتے ہیں نا جی، سب سے قیمتی اور خوشبو جو اچھی ہوتی ہے وہ کستوری کی ہوتی ہے، غالباً اس کے پیٹ میں ہوتی ہے یا کہیں گلے میں ہوتی ہے، صحیح ہے اندازہ نہیں ہے۔ تو کستوری کی خوشبو مہنگی ہوتی ہے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ کو بندہ مومن کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے، یہ خلوف کہتے ہیں معدہ خالی رہنے سے جو ایک خاص خوشبو پیدا ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ خوشبو تمہارے رب کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اگلی بات اس سے بھی کمال کی بات ہے، ہم ملتے ہیں کسی سے آخر میں کیا کہتے ہیں عموماً یار دعا کرنا بھائی جان میرے لیے، مولوی صاحب دعا کرنا، حافظ صاحب میرے لیے دعا کرنا، پیر صاحب میرے حق میں دعا کرنا، بزرگوں میرے حق میں دعا کرنا۔ لیکن یار یہ تو مخلوق ہے نا، ان کے مانگنے کا انداز، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ رب جانتا ہے۔ لیکن روزہ دار کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور روزہ دار کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں حتیٰ یفطروا، یہاں تک کہ وہ افطار کر لیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم سحری کر لیتے ہیں، ادھر ہم نے کھانا پینا بند کیا، ادھر ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل۔ یہاں تک کہ جب افطاری کا ٹائم آتا ہے مسلسل وہ بندہ مومن روزہ دار ملائکہ کی دعاؤں کی جھرمٹ اور سائے میں رہتا ہے۔ ملائکہ، یہ تصور کریں آپ، ملائکہ ملک نہیں کہا، کوئی ایک فرشتہ نہیں ہے،
وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ملک کی جمع ہے، ملائکہ یعنی سارے فرشتے روزہ دار کے حق میں دامن پھیلاتے ہیں بارگاہ الہی میں، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس روزہ دار کی بخشش کر دے، اے اللہ اس روزہ دار کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس کو جنت عطا کر دے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنی جنت کو مزین کرتا ہوں، سجاتا ہوں، اس لیے کہ میرے بندے روزہ رکھنے کی وجہ سے جو تکلیف برداشت کرتے ہیں، جو اذیت برداشت کرتے ہیں، جو ان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے جنت سجا کے رکھی ہے، جب وہ میرے ساتھ ملاقات کریں گے تو میں کہوں گا یہ تمہاری جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔